بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے ہوں گے اور گرامر کا کام گرامر پہ نوٹ بھی کر لیتے ہوں گے۔ آج ہم نے اردو قواعد و انشاء کا ٹاپک پڑھنا ہے درخواست نویسی، یعنی کہ درخواست لکھنے کا طریقہ۔ تو درخواست لکھنے کے طریقے میں سب سے پہلے جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ درخواست کسے کہتے ہیں۔ تو درخواست اس تحریر کو کہتے ہیں جو کسی مقصد یا کسی غرض کے لیے، وجہ کے لیے کسی افسر کی خدمت میں بھیجی جاتی ہے۔ درخواست لکھنے والا اس کے ذریعے اپنی گزارش پیش کرتا ہے۔ طالب علموں کو بھی اسکول کے پرنسپل، ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس، یہ ایک ہی نام ہے، یا تو پرنسپل یوز کر لیں یا ہیڈ ماسٹر کر لیں یا ہیڈ مسٹریس کر لیں۔ ہیڈ ماسٹر مردوں کے لیے جبکہ عورتوں کے لیے ہیڈ مسٹریس جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ کو مختلف مقاصد کے لیے درخواستیں لکھنی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں شادی ہے تو اس کو 5-6 دن کی چھٹی چاہیے، تو وہ بچہ اسکول میں درخواست لکھے گا کہ میرے گھر میں میرے بھائی کی، میری خالہ کی، ماموں کی، چاچو کی، پھپھو کی، جس کی بھی شادی ہے وہ لکھ کے اپنی وجہ بیان کی جائے گی کہ میں نے 5 دن اس وجہ سے چھٹی کرنی ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ بات بتا نہیں سکتے، آپ مسئلہ نہیں بیان کر سکتے، اچانک سے کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو جب آپ اس ایمرجنسی سے فارغ ہو کے یا اسی کے دوران جب آپ کی چھٹیاں مزید بڑھ رہی ہوں، تو آپ جو ہے وہ لکھ کے اپلیکیشن جو ہے وہ اسکول دے جاتا ہے کوئی، یا بھجوا دیتے ہیں آپ، جس کی وجہ سے اسکول والوں کو مسئلہ یا آپ کے ساتھ جو درپیش مسائل ہیں اس کے بارے میں اسکول والے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ درخواستیں جو ہیں یہ اس مقصد کے لیے لکھی جاتی ہیں تاکہ وجہ پتہ چل سکے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے۔ دفتروں میں افسر ہوتے ہیں ان کو لکھی جاتی ہے، اسکول میں مینجمنٹ ہوتی ہے، پرنسپل ہوتے ہیں، ان کو درخواست لکھی جاتی ہے۔ تو درخواست لکھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، جس افسر کے نام درخواست لکھنی ہو سب سے پہلے بڑے مؤدبانہ مطلب ادب سے، اچھے طریقے سے اس کا عہدہ اور پتہ لکھا جاتا ہے، مثلا محترم ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس یا پرنسپل صاحبہ، اور اس کے بعد جو ادارہ ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری سطر کے بالکل درمیان میں، یعنی کہ اب مخاطب کرنا ہے ہم نے جسے لکھنا ہے، جناب اعلیٰ یا جناب عالیہ کے الفاظ سے ہم انہیں مخاطب کرتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، جناب عالیہ کے ساتھ ندائیہ کی علامت ضرور ہونی چاہیے، جس کو آپ انگلش میں ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کسی کو بلایا جاتا ہے جب، تو یہ علامت ندائیہ کی لگائی جاتی ہے۔ جب آپ رموز اوقاف پڑھیں گے تو اس پہ اس کی علامتوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ تیسری سطر میں، یعنی کہ تیسری لائن، سطر لائن کو کہا جا رہا ہے، تیسری سطر میں مؤدبانہ گزارش کے الفاظ لکھ کر اپنا مقصد لکھنا شروع کر دینا چاہیے کہ کیا مقصد ہے، کس وجہ سے آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ نمبر 4 ہے نفس مضمون صاف اور واضح ہونا چاہیے، یعنی کہ گھما پھرا کے بات نہیں ہونی چاہیے، جو مین پوائنٹ ہے اسی کو لے کر بیان کرنا چاہیے۔ جو کچھ لکھا جائے ادب و احترام کے ساتھ لکھا جائے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی لائن، کوئی بھی ایسے الفاظ نہ ہو جو کہ اگلے کو ہرٹ کریں، جو کہ بے عزتی کے معنوں میں آ جائیں۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے نفس مضمون کو عام طور پر دعائیہ اور مؤدبانہ الفاظ پر ختم کرنا چاہیے، یعنی کہ اینڈ پہ اچھے الفاظ پر اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ دعائیہ ہوتا ہے کسی کی شکر گزاری کرنا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے آخر میں العارض یا درخواست گزار وغیرہ لکھ کر نیچے اپنا پورا نام اور پتہ لکھنا چاہیے اور تاریخ بھی درج کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کا 1 نمبر بنتا ہے۔ جب آپ اسکول آئیں گے آپ کو درخواست کا ایک پورا پیٹرن سمجھایا جائے گا کہ درخواست کو کس طرح نمبرز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ کی درخواست میں ایک بھی چیز غلط ہو جائے تو 1 مارک جو ہیں کٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ درخواست میں تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو اس کا 1 نمبر ضرور ہوتا ہے، تو تاریخ لکھنا لاسٹ پہ کبھی مت بھولیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے تاریخ درج ذیل طریقوں سے لکھی جا سکتی ہے۔ وہ طریقے آپ کے سامنے ہیں، یا تو اردو کی طرح یا تو ڈائریکٹ انگلش کی طرح لکھی جا سکتی ہے۔
طالب علموں کو پتے کی جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنا رول نمبر، جماعت، فریق اور اسکول کا نام لکھنا چاہیے، اور اپنی درخواست اپنے والد یا سرپرست یعنی کہ آپ کے پیرنٹ کے سائن یا آپ کے بڑے بہن بھائی آپ کی کمانڈ میں ہیں، آپ ہاسٹل میں رہتے ہو، آپ ان کے ساتھ رہتے ہو، تو آپ کو وہاں پہ اس سرپرست کا جس کے آرڈر آپ ابھی مان رہے ہو، جس کے زیر اثر آپ رہ کے پل رہے ہو یا زیر اثر رہ رہے ہو، اس کے سائن کر کے آپ کو بھیجنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہو آگے ہے درخواست برائے داخلہ اسکول، یعنی کہ اسکول میں داخلے کی درخواست ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے میں نے اوپر ریڈ کلر سے کریکشن کی ہوئی ہے، محترم نہیں کرنا آپ نے، محترمہ پرنسپل صاحبہ۔ اسکول شہر کا نام لکھنے کی جگہ آپ بورڈ کا پیٹرن اپنائیں، اب الف ب جیم لکھ دیں، یا آپ سیکنڈ لائن میں نے کراس کی ہوئی ہے کیونکہ آپ کے اسکول میں جو ہے اگر وہ عورت ہے تو آپ صاحبہ یوز کریں گے، اگر مرد ہے تو آپ صاحب یوز کریں گے۔ تو ہم نے یہاں پہ چونکہ عورت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم یہاں پہ محترم ہیڈ مسٹریس صاحبہ بھی کر سکتے ہیں الف ب جیم، یا محترمہ پرنسپل صاحبہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیچے ہے جناب عالی یا جناب عالیہ، جب عورت کو لکھیں گے تو عالیہ کریں گے، مرد کو لکھیں گے تو عالی کریں گے، دونوں نہیں لکھنے، یہ بیسکلی ایک لکھنا ہے جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہوں گے۔ اسکول میں اگر کوئی فیمیل پرنسپل ہے تو آپ محترمہ پرنسپل صاحبہ کریں گے، اگر کوئی آدمی پرنسپل ہے تو آپ محترم پرنسپل صاحب لکھیں گے۔ عورت ہوگی تو عالیہ لکھیں گے جناب عالیہ، مرد ہوگا تو جناب عالی لکھیں گے، ساتھ ہی ندائیہ کی علامت آ جائے گی۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں نے چھٹی جماعت کا امتحان چیف فاؤنڈیشن ہائی اسکول فیصل آباد سے دیا تھا۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ نہیں لکھنا، آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں نے چھٹی جماعت کا امتحان دیا تھا۔ کہاں پہ دیا تھا، کوئی بھی شہر یوز کر سکتے ہو، کسی بھی اسکول کا نام جو ہے وہ لکھ سکتے ہو جس میں نے 70% کے زائد نمبر حاصل کیے ہیں۔ والد صاحب کے تبادلے کی وجہ سے اب میرا خاندان کوئی بھی شہر سے سیالکوٹ منتقل ہوا ہے۔ اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے میں آپ کے اسکول میں داخلہ لینے کا خواہش مند ہوں۔ آپ لڑکیاں یہاں پہ داخلہ لینے کی خواہش مند ہوں کر سکتی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اپنے اسکول میں جماعت ہفتم میں داخلہ دے کر شکریہ کا موقع دیں، نوازش ہوگی۔ آپ یہاں پہ عین نوازش ہوگی لکھ سکتے ہو جیسا کہ آپ شروع سے لکھتے آ رہے ہو۔ اس کے بعد العارض آپ کا شاگرد لڑکے کے لیے اور آپ کی شاگردہ لڑکوں کے لیے۔ تو یہاں پہ اپنا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نے اوپر اسکول کا نام نہیں لکھا، ہم نے بورڈ کے پیٹرن کو فالو کیا ہے، الف ب جیم لکھا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم اپنے نام کی جگہ حمزہ چھوٹیے بڑیے کر سکتے ہیں، اپنی جماعت کا نام لکھ دیجیے گا۔ سائڈ پہ تاریخ، رائٹ سائڈ پہ یعنی کہ دائیں سائڈ پہ تاریخ لکھے ہوئے ہیں، اور اپنے والد کے یا اپنے بڑے بہن بھائیوں میں جس کے ساتھ بھی آپ رہ رہے ہیں یا والدہ کے ساتھ، اس کے سگنیچر ہونے چاہیے، اس کے دستخط ہونے چاہیے۔ تاریخ آپ بائیں سائڈ پہ جماعت کے نیچے بھی لکھ سکتے ہو۔ تاریخ لازماً جزو ہے درخواست کا، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ یاد کر لینا ہے درخواست کو، اور اس کے اہم پوائنٹس کو جو ہے وہ سمجھ لینا ہے۔ لڑکیاں کا کی جگہ کی کر سکتی ہیں، یعنی کہ وہاں پہ مذکر اور مونث کا دھیان رکھتے ہوئے درخواست میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔